वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब दौरा करते हुए बड़ी उन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने खिताब भी किया है, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब किया है और कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को भी वाज़ेह किया उसमें, और फ़लस्तीन के मसाइल और गज़ा में औरतों और बच्चों पर होने वाले मज़ालिम पर भी पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। और इसके साथ साथ साइड लाइन्स पर मुलाकातें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें और दीगर जो इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं वो भी एक बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पर हम बात करेंगे। मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक्स एम्बेसडर है। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे बताएं आज की भी खबर यही है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि बड़ा तारीखी मुआहिदा, और क्योंकि मैं अमन की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़ और बस बहुत करीब है हम इसको अनाउंस करने के। क्या अमन मुआहिदा मुमकिन तौर पर खाका क्या है उसका? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि आपसे बात करूं। लेकिन दूसरा ये है कि ये जो मुआहिदा है इसके अहम खतूत पहले ही वाज़ेह किए जा चुके हैं। जब 8 इस्लामी ममालिक सदर ट्रंप से मिले थे यूनाइटेड नेशंस में, जिस दिन उन्होंने खिताब किया था उसकी शाम को, तो उन्होंने 21 नुकाती एक रोड मैप जारी किया था, यानी मतलब इन ममालिक को दिया था, जिसके मुताबिक मुस्तकिल जंगबंदी होगी, जो यरगमाली हैं वो वापस आएंगे, उसके बाद फ़लस्तीन की रियासत का कोई नक्शा तरतीब दिया जाएगा, गज़ा से इसराइली फ़ौजों को वापस बुलाया जाएगा, और उसके बाद ये है कि कोई सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई जाएगी जो ये यकीनी बनाए कि जो फ़लस्तीनी रियासत है वो सलामत रहे और इसराइल की उसमें दखल अंदाजी ना हो। उसके अलावा ये था कि हमास के बारे में, मतलब उन्हीं नुकात में लिखा हुआ था कि हमास को नसर और डिसाम कर दिया जाएगा गज़ा में, बल्कि उसका गवर्नेंस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और एक ये था कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसे जो है उसे इख्तियार दिए जाएंगे, यानी जो महमूद अब्बास की क़यादत में, जो क्योंकि वो सदर हैं मक़बूज़ा फ़लस्तीन के, तो ये कुछ उसके खदोखाल हैं। लेकिन ये है कि असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये अव्वल तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। अगर सदर ट्रंप इसमें कामयाब हो सकते हैं तो एक बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि गज़ा में क़त्ल-ए-आम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये भी मैं बताऊं कि नेतन्याहू वाइट हाउस में जाके उनसे मिल चुके हैं सदर ट्रंप से, तो यकीनन ये जो नक्शा है ये उन्होंने उनको भी दिया होगा। और माजी में वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस किस्म की हर तजवीज़ को मुस्तरद करते रहे, यहाँ तक कि जब हमास के नुमाइंदे क़तर में हाँ करने वाले थे तो उन्होंने उनके ऊपर बमबारी करके उनमें से उनको निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें 5 लोग मारे गए थे हमास के, एक जो है क़तरी भी मारे गए थे। तो इस मरतबा 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि अगर नेतन्याहू या इसराइल इस सिलसिले में कोई वादा करता है तो उसके ऊपर कारबंद रहे, उसका पाबंद रहे। दूसरा ये है कि फ़लस्तीन रियासत को खुलूस दिल से एक टाइमलाइन के ज़रिए एक मुस्तहकम रियासत के तौर पर तश्कील दिया जाए। इसमें अमेरिका की क़यादत और मग़रबी यूरोप के ममालिक की मदद के बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। जी सर, ये 3 और कंसर्न्स हैं जो बड़े बड़े इस वक्त इम्पॉर्टेंट और साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमारे अपने और इतने मसले हैं कि हमारा उधर ज़रा फोकस चला जाता है। 3 मसाइल मैं आपको बताऊं। एक तो नेतन्याहू का चाइना को कॉल आउट करना, और एक जो परसेप्शन की जी वो चाइना पे अटैक करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से चाइना मीडिया जो है बहुत सारी वीडियोज़ अभी बना रहा है। फिर ये कि ट्रंप का ये कहना कि यूक्रेन तो जीत जाएगा जंग, तो रशिया ने अब अटैक्स बहुत फियर्स कर दिए हैं। फिर ईरान को लेके भी ये कि इनका जो जौहरी प्रोग्राम है कंप्लीट होने वाला है। अब फिर वो जो परसेप्शन है कि वो फिर तैयारी कर रहे हैं यूएस एंड इजराइल के हम ईरान पे दोबारा अटैक करें। ये 3 जो कंसर्न साथ साथ चल रहे हैं, जब मैं मीडिया फॉलो करती हूँ, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? नेतन्याहू की ये स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से बड़ी ताकतों में तसादम पैदा हो जाए, इस तरीके से उसके जो मुल्क के अंदर गुनाह हैं वो भी माफ़ हो जाएंगे, और जो उसने जेनोसाइड किया है उसके लिए भी उसे माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जेनोसाइड इस मरतबा और दूसरी जंग अज़ीम के जेनोसाइड में ये फ़र्क था कि इस मरतबा रियल टाइम उसकी फुटेज अवेलेबल है, यानी ये जब हमले हो रहे थे तो उसकी तस्वीरें बाहर आई हैं। उसके बाद जब बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, या जो ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन थी उसमें लोग जो है खुराक लेने के लिए, कुछ जो है फूड लेने के लिए आते थे, उन्हें मारा जाता था। तो ये जो कत्लेआम हुआ है ये इसकी फुटेज मौजूद है।
اور یہ تاریخ میں اس زبردست اس قسم کی شہادت اور گواہی پہلے کبھی نظر نہیں آیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ چاہتے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم ہو، اب وہ چاہتے ہیں کہ چین بھی درمیان میں کود پڑے. وہ یہ خبریں بھی پھیلا رہے ہیں کہ جو سعودی پاک معاہدہ ہوا تھا، دفاعی معاہدہ، اس کے پیچھے چین کی رضا و رغبت شامل تھی، بلکہ یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی اس میں شامل تھا. تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بھی ناکام بنایا جائے، جی یعنی سعودی پاک منصوبے کو، اور اسے چین سے منسلک کیا جائے. دوسرا جو آپ کا نقطہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے. روس جو ہے کبھی نہیں ہارے گا، یوکرین کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. وہاں جو جنگ کا نقشہ ہے اس میں یعنی سٹیل میٹ تو ہو سکتا ہے، یہ جنگ کئی اور برس چل سکتی ہے، لیکن روس ہارے گا نہیں. کسی کو جتنا اسلحہ دے دیں. ابھی بلکہ صدر ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ جو بغیر کسی قیمت کے اسلحہ دیا کرتے تھے یورپ کو، وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور یورپ جو ہے اب امریکہ کا اسلحہ خرید رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک ایڈوانٹیج ہوئی. اور لاسٹ پوائنٹ آپ کا کیا تھا؟ بس ایران کے بارے میں. ایران جی ایران میں جو ہے وہ اسرائیل کی مسلسل کوشش ہے. آپ ٹائمز آف اسرائیل پڑھ لیا کریں، جیروسلم پوسٹ پڑھ لیا کریں، یا ہارٹس پڑھ لیا کریں. تو جو ان کے سرکاری بیانات ہیں، جس قسم کا پروپیگنڈا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ، بلکہ جو ڈی او ڈی، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس، پینٹاگون سے انہوں نے ایک رپورٹ شائع کروائی تھی جب امریکہ نے حملے کیے تھے 3 نیوکلیئر انسٹالیشنز، ایران کی 3 نیوکلیئر انسٹالیشنز، جب وہ جنگ ہوئی تھی جون میں. تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر یہ کہا تھا کہ ان کی جوہری توانائی کی انسٹالیشنز مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی ہیں، اور جو 400 کلو گرام کا ان کا انریچڈ یورینیم تھا وہ بھی محفوظ ہے. تو اس پروپیگنڈے کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ دوبارہ براہ راست، یعنی مطلب اسرائیل تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن کسی طریقے سے وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو. لیکن اب یہ اس قسم کے انتہا پسندانہ اقدامات ہیں، اس کی امریکہ میں مخالفت ہو رہی ہے. بالخصوص جو میگا بیس ہے اس میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، وہ چارلی کرک کے قتل کے یا اساسینیشن کے حوالے سے ہوں، یا یہ جو اسرائیل نواز پالیسیاں ہیں، یا اے پیک جو ان کی اسرائیلی لابی ہے، وہاں لابنگ ان کا ایک گروپ ہے، اس کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر بہت اتنے میں نے مطلب ہے، میں بھی امریکہ میں بہت عرصے تک رہا ہوں، اتنے میں نے سوالات اٹھتے نہیں دیکھے. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی سیاست کا نقشہ بدل جائے، عالمی نظام کا نقشہ بدل جائے. اچھا سر، مجھے ایک چیز وزیر اعظم کے دورے سے متعلق اور پاکستان پر کیا اس کے اثرات ہوں گے، کتنے مثبت یہ اس وقت پاکستان کے تعلقات، اس پر بھی آپ بات کیجیے گا، لیکن ذرا اس کو ہم وائنڈ اپ کر دیں ٹاپک کو. یہ جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس میں اسرائیل کے لیے کیا ہے؟ یعنی یہ تو اس پہ تو نہیں اسرائیل مانے گا کہ ٹھیک ہے آپ حماس کو بند کر دیں، ان کی یہ جو ان کے مطابق دہشت گردی ہے ان کو وہاں سے نکال دیں، ٹھیک ہے ہماری ارغمالیوں کو بس اتنا ہی اسرائیل لے کے، کیونکہ دیکھیں معاہدے میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، تو ان کو کیا ملے گا اس سے، اسرائیل کو اس سے کہ وہ مان جائیں، اس اگریمنٹ پہ آ جائیں؟ دیکھیے، اسرائیل کو امریکہ میں بڑی حمایت حاصل ہے، تو وہ اگر یہ قبول بھی کر لیتا ہے تو ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس میں عارضی جنگ بندی ہو جاتی ہے، یہ مستقل کہے گا مستقل جنگ بندی ہوگی، لیکن اصل میں عارضی جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد اس معاہدے کے چند ہی سٹیپس کے بعد وہ دوبارہ سے حملہ آور ہو جائے گا. کیونکہ امریکی کبھی بھی جو ہے غزہ کے لوگوں کی یا اس کی مدد کے لیے مقبوضہ فلسطین کے لیے نہیں آئیں گے. ہاں، ڈائنامکس اس طریقے سے چینج ہو سکتی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے اسے ابراہیم اکارڈ سے مشروط کرتے ہیں، اسے دوبارہ سے ریوائیو کریں، کیونکہ سعودی عرب برے طریقے سے مایوس ہوا تھا جو اکتوبر 7 کے بعد اسرائیل نے مظالم کا آغاز کیا یہاں غزہ میں اور مقبوضہ فلسطین میں. وہاں بھی اب تک تقریباً اکتوبر 2023 سے اب تک جو ہے کوئی تقریباً 1000 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور غیر قانونی بستیاں وہاں آباد کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہی دھمکی دی جا رہی ہے کہ غزہ میں بھی قبضہ کر کے غیر قانونی آباد کاری کی جائے گی. تو اسرائیل مان لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی پریشر بہت آیا. 3/4 ارکان یونائٹڈ نیشنز کے وہ فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک طوفان اٹھ رہا ہے جس کا وہ سامنا نہیں کر پا رہے. بڑی مطلب اتنے اپنے اثر و رسوخ کے باوجود عوام کی سطح پہ میں کہوں گا، اور جو رائے ساز ادارے ہیں. تو اس وجہ سے میرا اس مختصر جواب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے مصلحتاً شاید اسے قبول کر لے،
صدر ٹرمپ کے کہنے کے اوپر، لیکن بعد اس سے منحرف ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ اس میں اہم ہے کہ یہ تجویز میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ ایک سیکیورٹی فورس بنائی جائے گی جو مقبوضہ فلسطین میں ہوگی اور غزہ میں پہرا دے گی یا پیس کیپنگ کرے گی یا ان کی سلامتی، تو اس میں یعنی خلیجی ریاستوں کے تو لوگ ہوں گے، مصر بھی ہو سکتا ہے، ترکی بھی ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے، انڈونیشیا بھی ہو سکتا ہے، تو اس طریقے سے یہ آمنے سامنے آ جائیں گے مسلمان ممالک، تو یہ ایک اس میں ایک قسم کا یعنی گارنٹی ہوگی کہ اسرائیل جو ہے اپنے وعدے سے انکار نہ کرے، اگر وہ انکار کرے گا تو پھر جو ہے یہ پورا تصادم اس کا تمام امت مسلمہ سے ہو جائے گا، اور مغرب میں ویسے ہی اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور بس پاکستان کے کردار کی بات کریں گے، جو سارے دورے وزیر اعظم کے، آپ نے کیسے ان کو احاطہ کیسے کریں گے آپ؟ بالکل، میں یہ کہوں گا کہ یہ کامیاب ترین سال ہے پاکستان کی سفارتکاری میں اور عسکری تاریخ میں، کیونکہ ایسی ہم نے جو ہے 1948، 1965، 1971 اور 1999 کی جنگیں لڑی ہیں، لیکن اتنی واضح فتح ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ اس کی گواہ ہے اور مورخ یہ لکھ رہے ہیں، فوجی ماہرین نے بھی کہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سفارتی محاذ پہ 3 ممالک جو ہندوستان کے بہت گہرے دوست تھے، مطلب 2 گہرے دوست تھے اور ایک جو ہے اس کے ساتھ اس کا مسابقت تھی یا مقابلہ تھا، تو ان سے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یعنی پہلا جو ہے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے، اور مودی ڈرا کے اس مرتبہ یونائٹڈ نیشنز نہیں گئے، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات ہی نہ ہو، یا جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ وارمتھ ہے، اس کو دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ روس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، چین جو ہے اس میں جا کے یہ اپنی معافی نامہ درج کروا کے آیا ہوا ہے، SCO سمٹ کی طرف نریندر مودی، انہوں نے ہر قسم کی معافی مانگ لی ہے، اور وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ شاید امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اس سطح پہ نہ آ سکیں جو گزشتہ برس تھے یا صدر ٹرمپ کے نئے دور کے آغاز سے پہلے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر خلیجی ریاستوں سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوئے، ایک تاریخی سٹیپ اٹھایا گیا جس دفاعی معاہدے کا میں نے ذکر کیا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، اور ساری دنیا ہندوستان کی جارحیت پہ جو ہے وہ خاموش رہی، مطلب ان کے ساتھ نہیں دیا۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے ایک بیان دیا جو میرے نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، جس کے لیے ہم برسوں سے کوشش کر رہے تھے اور کامیابی نہیں ہوئی تھی واشنگٹن میں۔ ان کے جب صدر ٹرمپ سے ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا، پاکستان کے ساتھ امریکہ کے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کو چین یا ہندوستان کے عدسے سے یا پرزم سے مت دیکھیں، ہمارے براہ راست تعلقات ہونے چاہیے، انڈیویجول کیپیسٹی میں، وسیع بنیاد ہونے چاہیے، براڈ بیسڈ ہونے چاہیے اور سٹینڈ الون ہونے چاہیے۔ جی تھینک یو سو مچ جی۔